أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو کہنا چاہوں گا۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم یہ والا وظیفہ یا یہ والا عمل کریں یا نہ کریں، یا یہ کب کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، میں جو بھی آپ کو وظائف اور عملیات بیان کرتا ہوں، یہ سارے کے سارے اسلامی اور قرآنی ہوتے ہیں، تو ان کو ہر کوئی جب چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی میرا بھائی بہن اس کو وظیفے اور عمل کے طور پر کرتا ہے تو جس کے لیے کرتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی ویسے کرے گا، ویسے پڑھے گا کھلا، تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً اسے ثواب سے بھی نوازے گا۔ ہاں، جو عملیات اور وظائف کرتے ہیں ان کی دعائیں اور حاجات بھی پوری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور ثواب تو انہیں بھی ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا کہ اگر کسی میرے بھائی بہن پر کوئی جادو ہے، کوئی جنات ہے، کوئی ایسا برے اثرات ہیں، تو ان سے ہم کیسے بچیں۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سب کو بے انتہا محبت ہے، اور اگر یہ محبت نہیں ہے تو ہماری زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی جان ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی نہیں ہے تو ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اور یہ دیکھیے کہ جب کسی بدبخت نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائی، کوئی ایذا پہنچائی، اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ جس میں میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور یہ قرآنی واقعہ ہے۔ اس کی وجہ سے ہم اور بھی باتیں سنیں گے اور ہمیں فائدہ بھی ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جادو کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں کہ اس کا توڑ کرنے کے لیے بڑے عجیب و غریب عمل کرنے پڑیں گے، اور گناہوں والے کام بھی کرنے پڑیں گے، اور معاذ اللہ بہت سارے لوگ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام بھی کرتے ہیں۔ یعنی ان چیزوں کا علاج جادو میں ہی ڈھونڈتے ہیں، اور جادو سے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو معاذ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، تو اس سے ہم جادو کا توڑ کیسے کر سکتے ہیں۔ اور یہ تو کنفرم ہے کہ جادو کروانے والے لوگ بھی بہت حرام اور ناجائز کام کرتے ہیں، اور یہ کام ان سب کو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے والدین کو، آپ کے عزیز و اقارب کو، سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کو جادو جنات سے اور عصیب سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کو بیان کروں گا کہ جادو کا علاج قرآن سے ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ جادو ہو جائے تو اسے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کسی بدبخت نے جادو کیا تھا اور جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے اور پھر اس پر عمل بھی کیجئے گا۔ ہمیں روایت میں یہ ملتا ہے، لبیب بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا، اور جس کا اثر بھی میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم پر ظاہر ہوا، اور آپ کی طبیعت شریف کچھ ناساز ہونے لگی۔ آپ کے قلب اور آپ کی عقل مبارک اور آپ کے اعتقادات پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن صحت پر ضرور اثر ہوا۔ چند روز بعد، چند دنوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، تو انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور پتھر اٹھایا، تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی، یعنی جو کھجور کے چھلکے ہوتے ان سے بنی ہوئی ایک تھیلی تھی، تو وہ برآمد ہوئی، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک ڈور یا کمان کا چلا، اور اس میں 11 گھانٹیں لگی ہوئی تھی، یعنی 11 گرے لگی ہوئی تھی، اور ایک اس کے ساتھ موم کا پتلا بھی برآمد ہوا جس میں 11 سوئیاں چبھئی ہوئی تھی، اور یہ سارے کا سارا سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ سارا سامان لے کر مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اس کے بعد دیکھیے کہ یہ میں نے آپ کو وہ واقعہ بیان کیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور اس کے بعد اس کا توڑ کیسے ہوا اور اس کا علاج کیسے ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئے، یعنی اس وقت سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی، اور ان دونوں صورتوں کو ملایا جائے تو ان میں 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرے کھل گئی، اور میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شفا یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یہ سارے واقعات، قرآنی واقعات اور احادیث سنانے کا آپ کو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے ہم سیکھیں، نہ کہ ہم ان لوگوں کے پاس جائیں جن کی نظریں ہماری جیبوں پر ہوتی ہیں، ہمارے پیسوں پر ہوتی ہیں، اور ان کے پاس کام کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے اسلام میں، ہمارے قرآن میں، ہمارے احادیث میں ہر چیز کا حل موجود ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان سے اگر استفادہ حاصل نہ کر سکیں اور ہم لوگوں کے دروں پر بھٹکتے پھریں۔ بخاری شریف میں یہ درج ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے، اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیرایا کرتے جہاں تک دستے مبارک پہنچتے، اور یہ عمل آپ 3 بار فرماتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کا اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے۔ اور ایک اور جگہ پر یہ درج ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھ کر ان پر دم فرماتے۔ تو یہ دیکھیے، یہ آج والا عمل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں سے تھا، اور یہ اتنا طاقتور ترین یہ عمل اور وظیفہ ہے کہ جس کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، اور پھر حضرت علی مولا شیر خدا یہ پڑھتے ہیں اور گرے کھولتے ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ تو اگر آج ہم میں سے یا ہماری فیملی میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو ہم آج اگر چاہتے ہیں اپنے آپ کو بچائیں تو اول آخر 3 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیریں، اور کسی مریض پر دم کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں ضرور ملیں گی۔ اور اس کے بارے میں یہاں ایک بات اور میں کلیئر کر دیتا ہوں جو کوئی بھائی بہنوں کے ذہنوں میں ہے کہ ہم وظائف کیوں کرتے ہیں۔ تو وظائف اور عملیات یہ قرآن و حدیث میں ہے۔ جس طرح ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جس مصیبت کی حالت میں سورہ مزمل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور جب میں نے زندگی میں اس کا وظیفہ یا جسے آپ چلہ کہہ سکتے ہیں شروع کیا
تو میں نے اس میں اس حساب سے شروع کیا کہ میری تکلیف بہت بڑی ہے، تو میں نے اس کو نماز تہجد کے وقت 41 بار پڑھنا شروع کیا، اور اس کے موکل جو تھے وہ تقریباً 12ویں رات تھی یا شاید 13ویں رات تھی، اب تو بہت طویل عرصہ ہو چکا ہے، تو وہ حاضر ہو گئے تھے۔ بات یہ ہے کہ احادیث میں ہمیں حل ملتا ہے، قرآن میں ہمیں حل ملتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علماء اکرام نے اور بہت سارے عملیات کرنے والوں سے ہمیں ملتی ہیں۔ جس طرح میں نے ایک عمل کیا اور اس کا رزلٹ مجھے ملا کہ اگر کوئی بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی سورہ مزمل کو بعد نماز تہجد پڑھے گا، یہ تو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، تو 12ویں سے یا 13ویں دن کے بعد موکل جو ہیں وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے عملیات کیے، وظائف کیے، اور خیر میری تو اپنی بہت ساری زندگی عملیات اور وظائف میں ہی گزری ہے۔ تو چلتے ہیں پھر اپنے موضوع کی طرف، اور میں آپ کو یہ بھی بیان کروں گا کہ ہم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کتنی بار پڑھنی ہے، اور پڑھ کے کس طرح ہم اس پہ عمل کریں گے، اور اس سے کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا چیز ملتی ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن اور شیاطین، نظر بد اور آسیب اور تمام امراض، خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان کو بار بار پڑھ کے دم کریں، پانی پہ پڑھ کے دم کریں، کھانے پہ پڑھ کے دم کریں، مریضوں پہ پڑھ کے دم کریں، اگر کوئی خود آپ مریض ہو تو وہ خود اپنے آپ پر پڑھ کر دم کریں۔ اللہ کے کلام میں اور اللہ کے نام میں یقیناً بہت طاقت ہے۔ اگر آپ کسی مریض کو یہ پانی دم کر کے دیتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو شفا یابی ضرور حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جادو ٹونا دفع ہو جائے گا، اور کوئی بھی مریض شفا یاب ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی دوسری صورتوں کے بھی کچھ خصوصی خواص ہیں، اور اسی طرح ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ یقیناً قرآن پاک کے ہر لفظ میں برکت ہے اور شفا یابی ہے، اور یہ آج ان کے لیے بہت خاص وظیفہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ عطا کیا جائے جس کا فائدہ یقیناً ہو۔ تو دیکھیے آج تو قرآن کے ذریعے اور وہ وظیفہ جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا یابی نصیب ہوئی، تو ہمیں ضرور ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے۔ اور مزید آگے اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت بھی کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو بیان کرتا ہوں، تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ واضح ہو جائے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شفا یابی عطا کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ کم و بیش یہ بنتا ہے، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم کہو کہ میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، سورہ فلق اور سورہ ناس کے بے شمار فضائل ہیں،
ایک یہاں پر میں ان بھائیوں بہنوں کے لیے ایک چھوٹا سا عمل بھی بیان کرتا ہوں کہ جن میرے بھائی بہنوں کے دلوں میں غیر ضروری وسوسے آتے ہیں، یعنی جو ایسی چیزیں آپ کے دماغ میں آتی ہیں جو آپ کا دماغ خراب کرتی ہیں اور آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے، یا کوئی ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہو، آپ کو کوئی ایسے خیالات آتے ہیں جس سے کوئی بہت برا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، تو یہ ڈر ہے، خوف ہے، تو یہ بھی وہ میرے بھائی بہن پڑھیں اور پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں، وہ پھیر لیں، اگر نہیں پھیر سکتے تو ویسے ہی پڑھ لیں اور پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کریں، اور ساتھ ہی اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اے میرے اللہ میری حفاظت فرما، اور بے شک میرا اللہ کریم ہے جو سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، جب بھی آپ قرآنی آیات پڑھتے ہیں یا کوئی اسلامی وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حفاظت کا سامان کر دیا جاتا ہے، جس طرح ایک روایت میں ہے کہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کم و بیش یہ بنتا ہے، جو بندہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے بھیج دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہمیں احادیث میں ملتی ہیں، تو پھر اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا فائدہ کیا معاذ اللہ، تو پھر یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہ لے سکیں، ورنہ میرا اللہ کریم تو اپنے خزانے لٹا رہا ہے، جو لینا چاہے وہ لے لے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بیان کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمیں نماز پڑھانے کے لیے، اور ارشاد فرمایا پڑھو۔ میں نے عرض کی کیا پڑھے؟ تو ارشاد فرمایا صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا۔ اور یہاں پر ایک چیز میں اور کلیئر کر دیتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا رزلٹ دیر سے ہوتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا رزلٹ ہر صورت میں ہوتا ہی ہوتا ہے، یعنی جس چیز پر میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ضرور ہوں گی۔ اور اس میں کیا ہے، اس میں تینوں کو آخری ہمیں ملتے ہیں کہ ہم اس کو لازمی پڑھا کریں صبح اور شام کو، تو انشاءاللہ تعالی ہم بری آفتوں سے، مصیبتوں سے اور جادو ٹونے سے اور اسیب سے اور ان طرح کی بلاؤں سے انشاءاللہ تعالی ہم محفوظ رہیں گے۔ یہ ان کے لیے عمل ہے جو محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اور جس طرح میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اگر کسی پہ ہو جائے تو اس کا بھی میں آگے بیان کرتا ہوں۔ یہ تو ہے ایک ہمارا حفاظتی نظام کہ کوئی بھی چیز ہماری طرف نہ آئے، لیکن اگر خدا نخواستہ ہم یہ نہیں کر رہے تھے اور ہمیں کوئی ایسی چیز آ گئی ہے یا کوئی ایسی بری چیز ہم پر ہیوی ہو چکی ہے تو اس کا کیا حل ہوگا، وہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ تو یہ دیکھیے، اس سے ایک چیز تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ عملیات جس میں شرک نہ ہو، کوئی کلمہ ناجائز نہ ہو، تو اس میں عمل کرنا جائز ہے، اور خاص کر کے وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائے یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں تو وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور یہ دونوں آخری کل دونوں صورتیں، ان کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 1 یہ دیکھیں کہ جادو اور اس کی تاثیر یہ ضرور ہوتی ہے۔ کچھ میرے بھائی بہن ایسے بھی ہیں جو جادو کا انکار کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ جادو اور اس کی تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اور احادیث میں بھی ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت مبارک پر اس کا اثر ہوا۔ تو اس سے دوسری بات کہ اللہ کے نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جیسے تلوار، تیر اور نیزے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، ایسا کوئی اثر کسی نبی پر نہیں ہو سکتا۔
ہاں ایسا اثر نہیں ہو سکتا جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آئے۔ دیکھیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں سے جادو اور معجزے کا مقابلہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیالات پر بھی اس جادو نے اثر کیا تھا کہ ان کو خیال ہوا کہ رسیاں چل رہی ہیں۔ تو اسی طرح میرے اور آپ پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اسی طرح اثر ہوا تھا۔ اور نمبر 3، جادو کے اثر کو دور کرنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کو خصوصی تاثیر حاصل ہے۔ اور نمبر 4، جادو ٹونے اور عملیات اور اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے سورتوں اور آیات کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس طرح استعمال کرنے کا بیان بھی موجود ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی شفا کے لیے بڑا مجرب اور بہت بہترین وظیفہ ہے۔ تو یہاں پر میں تھوڑی سی سورہ فاتحہ کا ایک چھوٹا سا شارٹ سا عمل بھی بیان کر دیتا ہوں۔ یہ بھی اگر کوئی میرا بھائی بہن بیمار ہے کسی بھی وجہ سے ہے تو وہ خود یا اس کے لیے کوئی اور صبح فجر کی نماز میں فجر کی سنتوں کے بعد اور فجر کے فرضوں سے پہلے اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں، پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھیں اور سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس میں کرنا کیا ہے؟ اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم جو ہے یہ الحمدللہ کے ساتھ آپ نے ملانی ہے، اس طرح پڑھنی ہے آپ نے 41 بار۔ پھر میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد آپ نے پوری سورت مکمل کرنی ہے، یعنی 41 بار آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس سے پہلے 41 بار ہی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور پانی پہ دم کیجیے اور اس کو لگاتار کریں۔ اصل میں ہمارے بہت سارے مسئلے مسائل اسی لیے ختم نہیں ہوتے کہ ہم ایک دن کر لیا کوئی عمل یا 2 دن کر لیا یا 4 دن کر لیا، لیکن یہ دیکھیے کہ جس طرح ڈاکٹر آپ کو کوئی میڈیسن دیتا ہے تو اس کا اثر بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ ہاں اللہ کے کلام میں اللہ کے شفا میں سب سے تیز اثر ہے، لیکن ان کے لیے جن کا یقین یا جن کی زبانوں میں اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس میں ہے کیا کہ اس کو روزانہ پڑھیں، بلکہ یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ اس کو پڑھ کے پورے گھر والے پیئیں، دیواروں پہ چھینٹے لگائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی بیماریاں بھی نکل جائیں گی اور بچے بھی تندرست ہوں گے، آپ بھی تندرست ہوں گے، اور اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو ہر قسم کی بیماریوں اور آفتوں سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ فاتحہ بہت پیاری اور بہت زبردست اثر والی سورت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، جس طرح میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کا عمل بیان کیا، اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس بلکہ تینوں آخری کل ایک ساتھ ملا کے پڑھ لیں۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں اور آخری تینوں کل 33 بار پڑھ لیں اور پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اور وہ پانی پورے گھر والوں کو 3 گھونٹ چھوٹے چھوٹے پلائیں اور اپنی گھر کی دیواروں پر بھی چھڑکیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم پر جو بری چیز ہے خواہ کسی بھی قسم کی ہے تو اپنی رحمت سے ہمیں شفا یابی عطا فرما اور ان ساری مشکلاتوں پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے ہماری جان چھڑا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ خود پیئیں گے تو اگر آپ پر کسی چیز کا اثر ہوگا جس طرح کوئی تعویذ کا یا ویسے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی دفع ہو جائے گا، اور اگر گھر میں کسی جگہ پر تعویذ کسی نے دبائے ہوں گے یا کوئی ایسی ہی دوسری صورتحال ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ پڑا ہوا پانی آپ دیواروں پہ چھڑکیں گے، اس کا چھڑکنے کا اصل میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے چاروں کونوں پہ چھڑکانا ہوتا ہے، ہر گھر میں ہر کمرے میں، لیکن نیچے نہ گرے۔ باتھ روم میں آپ نے قطن نہیں چھڑکانا اور اس جگہ پہ نہیں گرانا جہاں پر پاؤں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ آپ نے اپنی نیت یہ رکھنی ہے، اگر پھر بھی کوئی قطرہ گر جائے تو اللہ تعالیٰ بہتر معاف کرنے والا ہے۔ تو ہر میرا بھائی بہن کوشش کرے کہ اس کو لگاتار پڑھیں، اور اگر آپ تینوں کو 33 بار یعنی 33 ٹائم روزانہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور پھر ہماری صحتوں سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو وہ علاج بیان کیا ہے جو گھروں میں بیٹھ کے آپ سب کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کا کوئی بھی جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سبھی بھائیوں کو، سبھی بہنوں کو
ہر مشکل مصیبت سے بچائیں اور سب کی حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا کریں، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، سنے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔